بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عبارات کے حوالے سے جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت رضا خانیوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ جناب اللہ چاہے تو غیب کو دریافت کر لے، ہم نے اس کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ بریلوی جس طریقے سے احمد رضا خان نے اس عبارت کے اندر خیانت کی تھی، رضا خانیت آج بھی اسی خیانت کا ارتکاب کرتی ہوئی مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اور پھر بعد والوں نے یہ بھی سلسلہ شروع کیا کہ جناب مولانا حسین علی کی طرف منسوب کتاب تفسیر بلغۃ الحیران کا حوالہ دیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ اس کے اندر بھی نعوذ باللہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازلی اور ابدی اور قدیم نہیں ہے۔ اور اس پر وہ عبارت کیا پیش کرتے ہیں، میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں، کوکب نورانی نے اپنی کتاب دیوبند سے بریلی اور دیگر کتابوں میں خود بریلیوں نے اس عبارت کو نقل کیا، اور وہ اس میں کیا خیانت کرتے ہیں، آپ اس خیانت کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ میرے پاس تفسیر بلغۃ الحیران ہے، اس کا صفحہ نمبر 157، یہ لوگ صفحہ نمبر 157 سے یہ حوالہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دیکھو، دیوبندیوں کے مولوی حسین علی نے لکھا ہے کہ انسان خود مختار ہے، اچھے کام کریں یا نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے اس سے کوئی بھی علم بھی نہیں کہ کیا کریں گے، بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ یہ عبارت پیش کرتے ہیں کہ جناب دیکھو، بندہ کیا کام کرے گا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہوتا، بندے کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ یہ عبارت اس طرح کر کے بریلوی اپنی کتابوں میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی، جس طریقے سے شاہ اسماعیل نے وہ کہا تھا، حالانکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ شاہ اسماعیل کی اس عبارت میں خیانت سے کام لیا گیا تھا، اور پھر دوسری عبارت یہ پیش کر کے دونوں کو ملاتے ہیں، اس میں بھی خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ جب پہلی عبارت میں انہوں نے خیانت کی اور وہاں سے ان کو اپنا مقصود حاصل نہیں ہوا، تو انہوں نے ایک دوسری عبارت اٹھائی، اس میں بھی خیانت کر کے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آپ حضرات کے سامنے میں وہ عبارت بھی پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس یہ تفسیر بلغۃ الحیران ہے، آپ اس کو دیکھیں صفحہ نمبر 157 پر یہ عبارت نقل کرتے ہیں۔ لیکن ظالموں سے پوچھا جائے کہ آپ یہ عبارت جب نقل کرتے ہو تو عبارت کو آپ پیچھے سے اڑا کیوں دیتے ہو کچھ جملہ اس کا؟ تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں، عبارت میں لکھا ہوا ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ پہلے ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اس عقیدے کو ایک لائن اور پیچھے آپ چلے جائیں تو معتزلہ کا عقیدہ قرار دیا گیا ہے کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو جناب اٹھا کے انہوں نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ ایک انتہائی پرلے درجے کی دھاندلی تو کی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دھاندلی کس طور پر کی ہے۔ میں پہلے بلغۃ الحیران کی تفسیر کا آپ کو عبارت کا مفہوم سمجھاتا ہوں، پھر اس پر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تفسیر بلغۃ الحیران میں اسی تفسیر بلغۃ الحیران صفحہ نمبر 157 پر جیسے ایک لائن پہلے یہ لکھا ہے کہ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، لیکن اس کو اڑا دیا جاتا ہے اور اس کو کاٹ کر اور اگلی عبارت پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے یہی کام ان کی کتابوں میں کیا جائے اور یہ جہاں پر کوئی کسی اور بد مذہب کی، قادیانی کی، شیعہ کی یا رافضیوں کی عبارتیں پیش کریں اور ہم وہاں یہ کوئی کر دے کہ جناب پیچھے سے شیعہ رافضی کا نام کاٹ کے آگے عبارت نقل کر کے کہہ دے یہ احمد رضا اور رضا خانیت کا عقیدہ ہے، تو آپ بتاؤ کیا اس کو دھاندلی اور خیانت نہیں کہا جائے گا؟ لیکن یہی کام ہماری عبارتوں کے ساتھ انہوں نے شروع دن سے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اب آپ چلے جائیں اس سے جناب 1 2 3 4 5 لائنیں پیچھے آپ چلے جائیں تو آپ کو یہاں لکھا ہوا ملے گا، حاصل مقام کا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت قائل ہیں کہ سب کچھ پہلے لکھا ہوا ہے اور اسی کے مطابق دنیا میں امور ہو رہے ہیں۔ عبارت سے تھوڑا سا پہلے سیاق میں اس عبارت کی وضاحت موجود ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس عبارت کو یہاں نہیں پیش کیا جاتا، بعد میں معتزلہ کی جو عبارت پیش ہو رہی ہے، معتزلہ کا جو عقیدہ پیش ہو رہا ہے، اس عقیدے کو اہل السنہ والجماعہ اور مولانا حسین علی کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھو جی، دیوبندی نبی کو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے عالم نہیں مانتے، بعد میں مانتے ہیں۔ یہ ایک دھاندلی نمبر 1 تو یہ کی کہ شروع کی عبارت سیاق سے کاٹ دی اور پھر اس کے بعد میں عبارت کو کہاں سے کاٹا۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں، یہ عبارت آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، کیونکہ میں نے جیسے یہاں پہ آپ کو عبارت بتا دی نا، اس کا جواب دیتے ہوئے مقالات کاظمی کے اندر جناب بریلویوں کا مولوی احمد سعید کاظمی یہاں پر جب دیکھا نا کہ ہمارے احمد رضا خان کی تو وہاں دھاندلی کامیاب نہیں ہوئی اور ہمارے لوگوں کی یہاں دھاندلی کامیاب نہیں ہوئی، تو انہوں نے ایک اور کوشش کی۔ وہ کوشش کیا کی کہ مقالات کاظمی میں الحق المبین رسالے کے اندر احمد سعید کاظمی نے کیا لکھا، کہا کہ جناب یہ تو انہی کا عقیدہ ہے، اور وہاں پہ وہ لکھتا ہے اس مقام پر یہ کہنا کہ اس عبارت میں مولوی حسین علی صاحب نے اپنا مذہب بیان نہیں کیا بلکہ معتزلہ کا مذہب نقل کیا ہے، انتہائی مذہب خیز ہے، اس لیے کہ جب مولوی صاحب مذکور نے قرآن و حدیث کو اس مذہب پر منطبق مانا تو اس کی حقانیت کو تسلیم کیا ہے، خواہ وہ معتزلہ کا مذہب ہو یا اس کسی دوسرے کا۔ حالانکہ دیکھیں یہ
احمد سعید کاظمی کی ایک اور جہالت ہے، اور احمد سعید کاظمی نے اپنی جہالت پر ایک اور جہالت بکھیرنے کی کوشش کیا کی۔ پہلے تو عبارت کو معتزلہ کے عقیدے کو اٹھا کر اہل سنت کی طرف منسوب کیا، اور پھر جب دیکھا کہ ہمارا مقصود یہاں حاصل نہیں ہوگا تو اگلی ایک اور عبارت کو اٹھایا۔ دیکھیں وہ عبارت میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اس عبارت میں آگے لکھا ہوا ہے، اور آیت قرآنیہ، یہ بلغۃ الحیران میں لکھا، اور آیت قرآنیہ جیسا کہ لیعلم الذین وغیرہ بھی اور احادیث کے الفاظ بھی اس مذہب پر منطبق ہیں، یہ انہوں نے اٹھایا اور کہا دی دیکھو یہ تو معتزلہ کے عقیدے کو مان رہے ہیں کہ یہ اس پر منطبق ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، معتزلہ ہو گیا یا جتنے بھی پرانے زمانے کے خوارج تھے، مجسمہ تھے، یا جو ہے اسی طریقے سے دوسرے قدریہ تھے، وہ جتنے بھی تھے نا، ظاہریہ تھے، وہ قرآن اور احادیث کے ظاہری الفاظ کو اٹھا کر ان سے استدلال کرتے تھے، اور ظاہری الفاظ پر اپنے عقیدوں کو پر پیش کرنے کے لیے ظاہری الفاظ کو اپنے عقیدوں پر منطبق کرتے تھے۔ وہ انطباق ایک ظاہری معنی میں ہوتا تھا، حقیقی معنی میں نہیں ہوتا تھا۔ حقیقی معنی میں جو انطباق تھا وہ اہل السنہ والجماعہ نے پیش کیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسا کہ بعض لوگ اس زمانے کے مجسمہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید، وجہ، ساق کے الفاظ مانتے تھے، اور وہ اس کو ظاہری معنی میں انطباق کرتے تھے، لیکن اہل سنت والجماعت اس میں ظاہری معنی کو اور حقیقی معنی کو سامنے رکھ کر اس کے درمیان میں ایک قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح عقیدہ اور نظریہ پیش کرتے تھے۔ تو وہ ظاہری انطباق کیا جاتا تھا لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا تھا۔ حضرت بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ معتزلہ جو ان آیتوں کو اٹھا کر اپنے عقیدہ پیش کرتے ہیں، وہ ان کا ایک انطباق ہے، وہ ظاہری معنی میں ہے، وہ حقیقی معنی میں چسپانی کیا جا رہا۔ یہ تو حضرت کی عبارت سے واضح کیوں؟ یہ میں ظاہری اور باطنی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مولانا حسین علی کی اس منصوب بلغۃ الحیران میں پہلے لکھا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت قائل ہیں کہ سب کچھ پہلے لکھا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق دنیا میں امور ہو رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس کے بعد بھی، اس عبارت کے بعد بھی خود مولوی حسین اور مولانا حسین علی کی جو ہے اس بلغۃ الحیران میں جو منسوب ان کی طرف ہے، اس میں لکھا ہے مگر بعض مقام قرآن جو ان کے مطابق نہیں بنتے ان کا معنی صحیح کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت والے معنی علم کا ظہور لیتے ہیں جس جگہ مخالف آ جائے۔ حضرت کی طرف اس منسوب کتاب میں خود حضرت نے آگے بھی وضاحت کر دی اور عبارت کے بعد بھی وضاحت کر دی، اور درمیان میں معتزلہ کے عقیدے کا لفظ بھی موجود ہے۔ یہ سارے الفاظ کو اٹھا کر بیچ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس سے اپنا مقصود حاصل کرنے کی جو ناپاک کوشش احمد رضا خان اور اس کے بعد والے رضا خانیوں نے کی ہے، اور اہل سنت والجماعت پر زبردستی گستاخی اور کفر کا الزام لگانے کی کوشش کی ہے، یہ ان کا چہرہ دکھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں کہ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ منطبق کیا جا رہا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ منطبق ظاہری معنوں میں تھا۔ اگر آپ کے اس مغالطے کو کاظمی صاحب درست مان لیا جائے جیسے کہ آپ کر رہے ہو، تو پھر آپ کی تفسیر البیان کے اندر جو آپ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ بعض آیات قرآنیہ، تفسیر البیان میں صفحہ نمبر 5 پہ لکھتے ہیں بعض آیات قرآنیہ مثلا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم، اور اسی طریقے سے دوسری آیت پیش کی وہ جن سے بظاہر علم الہی کی نفی معلوم ہوتی ہے۔ تو جناب احمد سعید کاظمی صاحب، بظاہر علم الہی کی نفی معلوم ہوتی ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ بظاہر والی عبارتیں اٹھائیں گے اور آپ بظاہر یہاں باقاعدہ بظاہر علم الہی کی نفی معلوم ہوتی ہے، نفی مفہوم ہوتی ہے۔ سوال یہ کہ نفی مفہوم ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، اب آپ منطبق کا لفظ اٹھائیں گے، یہاں کسی نے مفہوم کا لفظ اٹھا کے کہہ دیا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے جو ہے وہ منکر ہیں اور اس کو جناب علم الہی کی نفی مانتے ہیں، تو پھر بتائیں کہ کیا کہا جائے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی طرف منسوب بلغۃ الحیران، اس کی عبارت کو کس انداز میں سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک دھوکہ اور فریب کے ساتھ اس عبارت کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ عبارت پیش کرنے کا جو جرم ہے وہ کوئی چھوٹے نہیں، بریلویت کے اندر بڑی بڑی چوٹی کے بنیادی حیثیت رکھنے والے لوگوں نے بھی یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے اور بڑے دھڑلے سے کیا ہے۔ عبارت کو پیچھے سے بھی کھایا، آگے سے بھی کھایا۔ بریلوی حضرات، رضا خانی حضرات، میں اپنی عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں ان کے ان نظریات کو اور ان کے طریقہ کار کو۔ اگر یہ نظریات اور یہ طریقہ کار ان کے ساتھ اختیار کیا جائے تو بتائیے کہاں کہاں تک بات چلی جائے گی، اور یہ اپنا دفاع کہاں کہاں تک کرتے پھریں گے۔ یہ کبھی کیا ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک تو عبارت آپ حضرات کی سمجھا دی آپ کو کہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اسی بلغۃ الحیران کے اندر جو پہلی عبارت تھی اور بعد کی عبارت تھی جو ان کی طرف منسوب ہے، اس میں کیا وضاحت فرما رہے ہیں وہ بھی آپ نے سن لی۔ اب آئیں حضرت کی ایک اور کتاب ہے تحریرات حدیث۔
اس تحریرات حدیث کے اندر حضرت نے صفحہ نمبر 491 پہ ایک بات لکھی ہے، جس کا میں مختصر سا اردو ترجمہ بیان کر دیتا ہوں بات کو صرف سمجھانے کے لیے، کہ اے مخاطب تو جان لے کہ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ تقدیر حق ہے اور ثابت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ازل ہی میں تمام اشیاء کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور تمام امور اس کے علم میں تھے کہ وہ اپنے اپنے مخصوص وقت میں واقع ہوں گے، تو یہ امور اسی اندازے کے مطابق واقع ہوتے ہیں جس کو اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ اور قدریہ فرقہ اس کا انکار کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کا پہلے سے کوئی اندازہ مقرر نہیں کیا، اور نہ وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم ان سے بعد کو وابستہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان امور کو ان کے وقوع کے بعد جانتا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر خالص جھوٹ کہا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان کے باطل اقوال سے بلند و برتر ہے۔ یہ دیکھ لیں، حضرت خود اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور علم ابدی کو بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قدریہ کا نظریہ ہے جو انتہائی باطل نظریہ ہے۔ اب اتنی وضاحت کے بعد بھی آپ زبردستی دھونس دھمکی کے ساتھ کسی کے اوپر عبارت کو تھوپ دیں اور کہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو یہی کہا ہے اور ہم نے یہی ماننا ہے، تو یہ تو بھائی بالکل غلط بات ہے۔ اس سے تو آپ ایک رستہ کھول رہے ہیں کہ کل کو آپ کی بھی کتابوں میں نقل کی ہوئی عبارتوں کو کوئی اٹھائے گا، آپ شیعوں کی اور معتزلہ کی اور خوارج کی اور دیگر قادیانیوں کی عبارتیں پیش کرتے ہیں، کوئی اٹھا کر وہ ان کے الفاظ کو شروع سے کاٹ کر آپ کے اوپر تھوپ دے گا، پھر آپ کیا کرتے پھریں گے اپنے اصولوں کے مطابق، تو آپ خود پھنس جائیں گے۔ اور آگے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اگر دفاع کرنا ہے تو دفاع یوں کیجئے کہ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو وہابی کا خدا اور دیوبندی کا خدا کہہ کر جو گالیاں دی ہیں اور جو فحش گوئی کا جو ہے اس نے مظاہرہ کیا ہے، کوئی رضا خانی اٹھے اور مجھے بتائے کہ وہابی دیوبندیوں کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کہاں لکھا ہوا ہے جن کے رد میں احمد رضا خان نے اتنی غلیظ زبان استعمال کی ہے، اور پھر اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ ویسے بھی اس طرح کی بے ادبی اس کے ہاں بالکل معمول کے مطابق ہوتی تھی، یہ کوئی اس کو بڑا سمجھتا بھی نہیں تھا۔ جیسے کہ احمد رضا خان کی اسام الحرمین کے مقدمے میں اس نے لکھا ہے کہ جناب گویا کہ کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ کا زبان سے گویا کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا بن جانا ہے، کہ باپ اپنے بیٹے کو جوتیاں مارے، کچھ بھی کرے، گالیاں دے، وہ بیٹا ہونے سے نہیں نکلتا، ایسے ہی کوئی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ اللہ کو اس طرح کی تشبیہ دے رہا ہے۔ تو یہ تو اس کے ہاں ہے کہ یہ ایک اپنی طرف سے من گھڑت نظریہ اور قاعدہ پیش کر کے اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ یہ تو ان عقیدوں سے اس کی پوچھ کی جائے کہ بھئی تو نے یہ نظریات کہاں سے لیے، لیکن قیامت کی صبح تک یہ اپنے نظریات کو کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ عبارت پیش کی جو تفسیر بلغۃ الحیران تھی۔ اب آخر میں یہ بات بھی یاد رکھیں، تفسیر بلغۃ الحیران جو ہماری طرف منسوب کتاب کی جاتی ہے، یہ کتاب بھی ہماری طرف منسوب بالکل غلط ہے اور یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ اب آگے جو اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ کیا تفسیر بلغۃ الحیران یہ کیا واقعی ہمارے نزدیک کوئی معتبر و مستند کتاب ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے میں سب سے پہلے ایک حوالہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امداد الفتاویٰ میرے پاس ہے۔ امداد الفتاویٰ میں جلد 6 صفحہ نمبر 122 پر کتاب العقائد والکلام میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں کہ اب ایک التماس پر معروضہ کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں ایسی کتاب جس میں ایسی خطرناک عبارت ہو بعد حاشیہ تنبیہی کے بعد بھی نہ اپنی ملک میں رکھنا چاہتا ہوں نہ اپنے تعلق کے مدرسے میں۔ اگر عید کے قبل محصول و رجسٹری کے ٹکٹ بھیج دیے جائیں تو ان ٹکٹوں سے، ورنہ بعد میں اپنے ٹکٹوں سے خدمت میں بھیج دوں گا۔ حضرت نے اس کتاب کو غیر معتبر کتاب تسلیم کیا، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب نہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصنیف ہے، نہ ان کی طرف کوئی مستند تصنیف ہے، بلکہ یہ تو ایک غیر معتبر کتاب ہے جو ہمارے ہاں اس کی جو ہے عبارت کو اٹھا کے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات تو یہ سمجھ۔ دوسرا میرے پاس یہ حوالہ ہے خود بریلویوں کی کتاب کا، کہ بریلوی بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں، یہ براہین صادق مولوی ابو داود محمد صادق رضوی گجرانوالہ کا، وہ اپنی کتاب براہین صادق صفحہ نمبر 506 پہ وہ لکھتا ہے کہ میں نے تفسیر بلغۃ الحیران خود نہیں دیکھی، مگر حضرت قبلہ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میری نظر سے گزری، اور حضرت تھانوی کی رائے بھی میں نے دیکھی، جن میں دونوں حضرات نے اقرار کیا ہے کہ اعتزال کی طرف مائل ہے، مگر ساتھ ہی دونوں حضرات نے مولانا حسین علی صاحب مرحوم کی طرف حسن عقیدت کا اظہار فرما کر اس نسبت کو فرضی قرار دیا ہے۔ میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ بہت ہی بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ دیکھیں یہ خود براہین صادق کے اندر مولوی ابو داود محمد صادق
علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی ایک فتوے کو نقل کر کے بھی کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ غیر معتبر کتاب ہے اور اس کی نسبت ہی فرضی ہے مولانا حسین علی صاحب کی طرف۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک اتنی واضح بات کے باوجود بھی زبردستی کا یہ تھوپ دینا کہ نہیں جی وہ انہوں نے لکھا ہے اور اس کا معنی بھی اپنی طرف سے بیان کر دینا، یہ کوکب نورانی اور اس طریقے سے سید احمد سعید کاظمی اور اس طریقے سے دیگر حضرات جنہوں نے اس عبارت کو نقل کرنے میں خیانتوں کا انبار لگا کر پھر اس عبارت سے ایک مفہوم اور ایک غلط معنی نکال کر علماء دیوبند کے سر تھوپا ہے، اس کے لیے تو انشاءاللہ ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا حساب ان سے وہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، تاجدین دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر۔